ان فوکس ہیں بیرسٹر صلاح الدین، سینئر لائر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ ٹرانسفرز ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جج صاحبان کی جانب سے خط بھی لکھے گئے. پہلے یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کہ جنہوں نے ٹرانسفر ہو کے نئے جج آئے ہیں انہوں نے نئی اوتھ بھی لینی ہے. اس پر بڑی بحث ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سینیورٹی کا معاملہ بھی سامنے آیا. میں سب سے پہلے آپ یہ جاننا چاہوں گی اینڈ فار کلیئرٹی آف آور ویورز آلسو کہ آرٹیکل 200 یہ کہتی ہے حکومت ہم نے تو چینج کیا نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، تو جس طرح سے پہلے جو طریقہ کار تھا وہی ابھی بھی ہے. سو ماضی میں کیا ہوتا تھا اور اب کیا مختلف ہوا ہے جس کی وجہ سے بات اب سپریم کورٹ تک چلی گئی ہے؟ اس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ آرٹیکل 200 میں ہمیشہ سے صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج کو ٹرانسفر کر سکتا تھا. مگر سپریم کورٹ نے الجہاد کے کیس میں، کیونکہ اس سے پہلے یہ ایسے واقع پیش آئے کہ لوگوں کو پنشمنٹ کے طور پہ ان کے ہائی کورٹ ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجا گیا، تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ٹرانسفر صرف اور صرف تب ہو سکتے ہیں جب وہ مفاد عامہ میں ہوں. اس کے لیے اور اگر وہ مفاد عامہ میں نہیں ہوں گے تو اس کی پھر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. اب یہ والی جو ٹرانسفرز ہیں اس میں اول تو نہ صدر پاکستان کی طرف سے نہ جو کنسرن چیف جسٹسز ہیں جن کی مشاورت شامل تھی ان کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے کہ وہ کیا پبلک انٹرسٹ تھی جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو منتقل کرنا ضروری تھی. اور اس کے بعد اس چیز پہ بھی کوئی وضاحت نہیں آئی کہ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنے تھے تو ان مخصوص ججز میں، جس میں سے آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں تو بالکل جونیئر موسٹ ججز کو ٹرانسفر کیا گیا، مگر جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو لیا گیا ان کی ایسی سینیورٹی بنتی تھی کہ وہ اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز سے زیادہ سینئر تھے. تو یہ جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ اس میں بالکل ایکسپلین نہیں کیا گیا. دوسرا جو اس میں مسئلہ ہے جی as far as this article is concerned، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس میں ابہام ہے اور اس کو مزید کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی؟ جی، اس آرٹیکل کی دیکھیں، جب بھی اس قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں تو اور اگر کسی قسم کا ابہام ہوتا ہے تو وہ عدالتی تشریح سے ہی دور ہوتا ہے، اور یہ جو پبلک انٹرسٹ والی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ عدالتی تشریح سے ہی اس آرٹیکل میں ریڈ ان ہوتی ہے. اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آرٹیکل کا آپ سب کلوز 2 دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب جج اس طرح ٹرانسفر ہوگا تو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ٹو سچ انکریزڈ الاؤنس اور بینیفٹس ایٹسٹرا ایز the president may determine for the period of his transfer. تو اس سے اس آرٹیکل سے یہ لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ صرف عارضی ٹرانسفرز کے لیے ہے، کوئی مستقل ٹرانسفر کے لیے نہیں ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اگر آپ سارے ہائی کورٹس میں دیکھیں تو ہر ہائی کورٹ میں جب تقرری ہوتی ہے تو وہاں جو صوبائی حکومت ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں اس کی نمائندگی ہوتی ہے، اور جو اس صوبے کے جو بار کاؤنسلز ہوتے ہیں ان کی بھی نمائندگی ہوتی ہے. تو اگر طریقہ کار یہ اپنایا جائے کہ آپ پہلے کسی جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں اس کو جج بنائیں، پھر آپ ایک پریزیڈنشل آرڈر سے اس کو ٹرانسفر کر دیں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں، تو آپ وہ اس صوبائی حکومت سے اور آپ اس صوبائی بار کاؤنسل سے ان کا اختیار چھین رہے ہیں کہ وہ ججز کی تقرری میں، اپنے ہائی کورٹ کی ججز کی تقرری میں وہ انوالو ہو. تو اس لیے یہی انٹرپریٹیشن میری نظر میں صحیح ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز ہیں یہ صرف آپ
پبلک انٹرسٹ میں عارضی مدت کے لیے کر سکتے ہیں۔ سو اس وقت جو ساری، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ جو تلاطم سا ہے اس وقت، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی مستقبل میں بھی، جتنی بھی گورنمنٹس آئیں گی، اگر یہی طریقہ کار رہا تو اگر فار ایگزامپل کسی حکومت کو کسی بھی جج کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہو تو وہ پھر فوری طور پر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کر سکتا ہے اس پرٹیکولر ہائی کورٹ میں ان آرڈر ٹو چینج دا سینیورٹی۔ دیکھیں اس میں آپ کو جس طرح آپ کو پتا ہے، اکثر پاکستان میں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، اور وفاق میں کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی ہے، تو اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو پھر تو وفاق جو ہے وہ جب چاہے کسی بھی جج کو کسی اور ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹس میں مسلط کر دے، تو وہ تو پھر جو 18ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی جو نمائندگی ہے وہ کمپلیٹلی وہ بالکل وہ پروسیس سبورٹ ہو جائے گا۔ مگر ایک اور ایشو ان یہ جو ٹرانسفرز ہیں اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 194 جی آئین کا یہ کہتے ہیں کہ اینی جج بفور entering into office of that court, اوکے he will make oath in the manner specified in the third schedule. اوکے اب اس کا یہ مطلب ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ اگر وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہو یا ٹرانسفر ہو یا کسی اور طریقے سے آئے، اس میں سمپلی یہ لکھا ہے کہ جب اپنے آفس کو سنبھالنے سے پہلے، اس ہائی کورٹ میں اپنے آفس کو سنبھالنے سے پہلے اس نے حلف اٹھانا ہے۔ یعنی یہ حلف اگر فار ایگزامپل وہ سندھ ہائی کورٹ میں آئے تو وہ سندھ ہائی کورٹ کا حلف لے گا، پنجاب، بلوچستان اینڈ اسلام آباد ریسپیکٹیولی۔ بالکل بالکل، اور اس میں اگر آپ اس کی حلف کی جو لینگویج ہے آئین میں، اس میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ میں فلاں فلاں بطور جج لاہور ہائی کورٹ یا بطور جج سندھ ہائی کورٹ، تو وہ واضح اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کام، مگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے 194 کی لینگویج سے اور جو حلف کی لینگویج ہے۔ مگر اس کیس میں حلف ان سے حلف اٹھوانا اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ سپریم کورٹ کی اس میں ججمنٹس ہیں کہ کسی بھی جج کی اس ہائی کورٹ میں سینیورٹی حلف اٹھانے کے دن سے گنی جائے گی۔ تو اگر ان کو حلف دے دیا جاتا تو پھر یہ چیف جسٹس کی ریس میں نہیں ہوتے، تو اس لیے پھر حکومت وقت اور چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے شاید یہ پھر ضروری سمجھا ان کو حلف نہیں دینا چاہیے۔